अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अदनान सिद्दीकी के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम की सुनहरी दुनिया को सब्सक्राइब करें। आज से 15-20 साल पहले जय नमाज नुमाया पड़े होते थे, खूंटियों के ऊपर तस्मियां टंगी हुई हुआ करती थी और कुरान पाक के नुस्खे मेरे अजीजों सामने पड़े हुआ करते थे, ताकि मेरे अजीजों तुम ईसाइयों के घर में जाओगे वो अपने तौर तरीकों को दायर करोगे, हिंदुओं के घर में जाएंगे वो अपने बुतों को दायर करेंगे। मेरे अजीजों यहूदो नसारा का भी यही तरीकेकार है। हाय री बदनसीब की बदनसीबी कहाँ तक में ले डूबी। घर मुसलमानों का होता है, कलमा पढ़ने वालों का घर होता है, लेकिन घर का किरदार हिंदुओं वाला नजर आ रहा होता है। जो टोन कट रहा है, जो टोन बन रहा है, हाथी घोड़े बिल्ले शेर बबर उस दरवाजे पे जाके खड़े कर दिए गए। घरों के अंदर मूर्तियां ला रही हैं, शो पीस है। रब्बे अकबर की कसम, भालू हो या चूजा हो, ये मूर्ति जो मुर्दार जानवर है, जिनके मेरे अजीजों जिनकी मूर्तियां बना रखी है, तेरा तो शो पीस है, लेकिन इस लकड़ी और मट्टी के शो पीस ने 40 साल हो गए तेरे घर में रहमत वाले फरिश्तों का दाखिला ही बंद कर दिया है। क्यों सुनी हो गई चनियोट की गलियां। यकीन डालो पंखे की एसी की अब आवाज आती है, इन गलियों के मकानों की खिड़कियों से सुबह सुबह कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी। उदासियां छाई पड़ी है। मेरे अजीजों 1400 साल पहले एक जमीन पर ऐसा वक्त आया था, कुछ घराने ऐसे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी है, सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ देखा, झुरमट सा नजर आया। आपने तिलावत बंद कर दी, ये झुरमट फिर आगे पीछे हो गया। फिर आप तिलावत करते रहे, ये झुरमट उनके सर के ऊपर आ गया। ये डर गए और कुरान पाक की तिलावत बंद कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह आज मैंने अजीब नजारा देखा। मैं गोद में कुरान पाक खोल के बैठा, मैंने आसमान पर अजीब मखलूक को देखा। मैं कुरान पढ़ता जाता, ये अजीब मखलूक मेरे सर के ऊपर आ गई। रहमत आलम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, वाह 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 वाह, ऐ मेरे यार, अगर तू कुरान की तिलावत ना रोकता, या आसमान के फरिश्ते मदीने की गलियों में आके तेरे से मुसाफा कर लेते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के फर्श पे लेटे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने आकर इनके पांव की तली पर यूं करके पांव रख दिया और जोर से दबाया। इनकी आंख खुली, आपने देखा, इन्होंने हुजूर की तरफ देखा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैफ अस्बहत या हारिसा, ए हारिसा बता तूने सुबह कैसे की। मेरे जैसा होता, आप जैसा होता। कहता यार क्या बात है, अभी ना मुझे तो नाश्ते का वही नहीं, दुकान खोलूंगा, कर्जे वाले आ जाएंगे, कंपनियों वाले आ जाएंगे। सारी रात इसी सोच में गुजर गई कि आज कंपनी वालों को पैसा देना है। सारी रात इसी सोच में गुजर गई, बेटी की तारीख देनी है, जहेज कहां से आएगा, सामान भरी कहां से आएगी, परेशान है। कैफ अस्बहत या हारिसा, जवाब दिया अस्बहतु मुमिनन हक्का। बड़ा इत्मीनान है सुबह मैंने इस हालत में की, कपड़ा मेरे पास है या नहीं, रोटी मेरे पास है या नहीं, पाँव का जूता मेरे पास है या नहीं, लेकिन ईमान की ताकत मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान मौजूद है। इस ईमान की खेती को, इस बाग को किस चीज का पानी लगाता है। 3 चीजें बयान कर दी। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दिन का रोजा, रात को अल्लाह के आगे खड़ा होना और मखलूक खुदा की खिदमत है। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया, वाह 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 वाह, तूने अपनी जिंदगी का कितना प्यारा इंतखाब किया। मरने की देर है, आज तेरी आंख बंद हो जाए। अल्लाह अकबर। ए हारिसा, कयामत के दिन आमना का लाल जन्नत के 8 दरवाजों से तेरा इस्तकबाल करेगा, जिस दरवाजे से जन्नत। अगर यही तो फसाद लेके गया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज ईमान कोई नहीं, ईमान की कदर कोई नहीं। ये ईमान जिसको आज आप मैं मस्जिद के अंदर लेके बैठे, ये चनियोट के बाजार में कितना रुलता फिरता रहा। रेडी वाले के पास इसने, छावड़ी वाले के पास इसने, दुकान वाले के पास इसने, कारोबार वाले के पास इसने जाके हाथ जोड़े, ओ मेरे भाई खुदा के वास्ते पैसे की खातिर मुझे अपने से दूर न कर देना। मौत का वक्त आएगा, पैसा तेरे से दूर होगा, मैं ईमान तेरे करीब होऊंगा। खबर में मेरी जरूरत पड़ेगी, मैदान माज़र में मेरी जरूरत पड़ेगी, अल्लाह के सामने मेरी जरूरत पड़ेगी। खबरदार भूखे रह के गुजारा कर लेना, मुझे चंद सिक्कों के पीछे न बेचना। अगर तूने मुझे चंद सिक्कों के पीछे बेच दिया तो मौत के वक्त बड़ा पछताएगा। मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा, लोग घरों में ईमान की हालत में रात को दाखिल होंगे, सुबह अगर मौत आ गई तो जनाजा घरों से काफिरों का निकल रहा होगा।
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے گھر فاقے پہ فاقہ دیکھا، پریشانی پہ پریشانی دیکھی اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کہ گر گئی، آپ نے فرمایا بیٹی مصلی اٹھا، جتنا تیرا جی چاہتا ہے لے لے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی مصلی اٹھایا، جہاں تک نگاہ جا رہی تھی سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، پکڑنے سے پہلے، جھپکنے سے پہلے، لپٹنے سے پہلے، مٹھی میں دامن میں سمیٹنے سے پہلے نبوت کی زبان سے اس مال کی مذمت کا اعلان ہو گیا، قل متاع دنیا قلیل، اے بیٹی یہ چند روز کی تکلیف، چند روزہ دنیا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تیرا انتخاب ہے، دنیا لے لے کے دین لے لے، سمجھدار تھی، فوراً مصلی سے سونے چاندی کو ڈھانک دیا اور اوپر کھڑی ہو کے کہنے لگی ابا جو سونا چاندی دین دنیا خراب کرے، محمد عربی کی بیٹی برتنا تو دور کی بات ہے، اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کتنی مائیں بہنیں مستورات گھر میں آئی ہیں، کسی کو کمرے کا فکر تھا، کسی کو سیل لگی ہوئی، سردی کے کپڑوں کی سیل لگی ہوئی، گرمی کے کپڑوں کی سیل لگی ہوئی، بیڈ شیٹوں کی سیل لگی ہوئی، پلاسٹک کے برتنوں کی سیل لگی ہوئی، یقین جانو ناشتے پہ فکر تھا، دوپہر کے کھانے پہ فکر تھا، رب اکبر کی قسم روٹی کمانے پہ فکر ہے، کھلانے والے اور کھانے والے کا فکر ہی کوئی نہیں۔ جن ہاتھوں سے میں آٹا گوندھ رہی، جن سے میں پیڑے بنا رہی، جن سے میں روٹی بنا کے توے کے اوپر ڈال رہی، رب اکبر کی قسم ہے چولہے کے آگے پسینے میں سرابور ہو کر سردی میں صبح صبح دھند کے موسم میں ٹھٹر ٹھٹر کے کچن میں جانے والی کو اتنا ہی خیال نہیں آیا میرے ہاتھ کی پکی 2 روٹیاں کھانے والا پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں کیا بنے گا۔ جانوروں کتا بلّا ہو، ایک مرتبہ دروازے پہ روٹی دے دو، دوسری مرتبہ دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تمہاری میری اولاد جانوروں سے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جس ماں کے ہاتھوں کا 30 سال پکا کھایا آج اسی ماں کے نافرمان ہو گئے۔ ابھی باپ کی قدر معلوم کوئی نہیں، ابھی باپ کا پتہ کوئی نہیں، اس کی عزت عظمت کا احساس کوئی نہیں۔ بابو جب تجھے کمانا پڑے گا تیرے ماتھے پہ پہلے پسینے کا قطرہ آئے گا، اس وقت تجھے اپنے باپ کی عزت پہچان ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر زندگی میرے عزیز ایسی گزار کے جائیے، اللہ اکبر، کہ موت کو گلے لگاتے ہوئے آپ کو مجھے مزہ آ جائے، موت کو گلے لگاتے ہوئے آپ کے میرے ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، موت کو گلے لگاتے ہوئے آپ کو مجھے پشیمانی پریشانی نہ ہو، موت کو گلے لگاتے ہوئے آپ کو مجھے پہچان پریشانی نہ ہو۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کو موت کی تکلیف تھی، کروٹ بدل کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ دیوار پہ یوں کر کے اپنا ہاتھ مار رہے تھے، گھر والی پریشان ہو کے رونے لگی، کہنے لگی ہائے مصیبت ہے مصیبت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کے دیکھا، آپ نے فرمایا کون سی مصیبت کی بات کر رہی ہے؟ کہ بلال تیرا تڑپنا میرے سے دیکھا نہیں جا رہا، تیرا پریشان ہونا میرے سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اسی اسنا میں اسی وقت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے کہنے لگے تو کون سی مصیبت کی بات کر رہی ہے؟ یہ تو موت بلال کے رحمت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گھر والی کہنے لگی رات کیسے ہوگی؟ کہ ادھر میری آنکھ بند ہوگی، ادھر آمنہ کے لال کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے گا۔ موت ایک راحت تھی، اللہ کے ملنے کا ذریعہ تھا۔ آج آپ کے آگے کوئی بات کرے، میرے آگے کوئی بات کرے، یار کیا خیال ہے مرنے کا کبھی ارادہ ہے؟ کہتا توبہ توبہ کر، ابھی تو نہیں میں نے مرنا، ابھی تو میں نے 30 سال جینا ہے، ابھی تو میری عمر کیا ہوئی؟ یقین جانو دنیا والوں، دنیا بنانے والوں، کتنی تیاری دنیا بنانے کی دن کا اجالا نہ دیکھا، رات کا اندھیرا نہ دیکھا، اندھی بھی بارش نہ دیکھی، ہوائیں کے ٹائم فضائیں نہ دیکھی، دور دراز کا سفر نہ دیکھا، پیدل چل کے دنیا کمانے گئے، جہازوں میں بیٹھ کے دنیا کمانے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ موت آ گئی، کمرے میں جنازہ پڑا ہوا ہے، رب اکبر کی قسم ہے کفن دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ 1 کروڑ روپے کی 4 بچوں کی 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی، میرے محترم دوستوں لاکھوں روپے کا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا، کرائے کی دکان کا 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اپنی دکان کا 2 کروڑ روپے بولی لگ رہی ہے، یہ 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ابا کو مرے 15 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کفن کس کے پیسے سے پہنانا ہے۔ بڑے سے پوچھا جا رہا ہے کفن کون پہنائے گا؟ کہے گا چاچے سے پوچھ لے، ماما کہے گا بھانجے سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر، مرنے والے کو اس وقت اپنی اوقات کا اندازہ ہوگا کہ کروڑ روپیہ چھوڑ کے جانے والے کو 2000 کا خون دینے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ اب بھی دنیا کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، اب بھی دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے مکان والے جن کے مکانوں کی بولی 4 کروڑ روپے چنیوٹ شہر میں ہے، میرے عزیزوں جن کا کاروبار اتنا وسیع ہے، رب اکبر کی قسم ہے کوئی بنوں کی چادر لے گا، کوئی 4 سدے کی چادر لے گا، کوئی گرم میرے عزیزوں چادر لے گا، کوئی کہے گا دیکھو مٹھی میں چادر آ گئی، اس کی ہیٹ کتنی ہے۔ اللہ اکبر، موت نے میرے عزیزوں آ کر اوقات یاد دلا دی۔ چندے والی چادر مسجد کے اندر پڑی ہوئی، جو لوگوں نے 100 روپے چندہ
روپیہ دے کے چادر بنائی، رب اکبر کی قسم وہ چادر اوڑھ کر اور چندے سے خریدی گئی چرپائی کے اوپر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے پوچھو تیرا مال کہاں چلا گیا، تیرا کاروبار کہاں چلا گیا، تیری ہستی کہاں چلی گئی؟ اس وقت موت اوقات یاد دلائے گی، اوے بدبختہ، کروڑوں روپیہ کمانے والا، تیرے پیسے نے تجھے اپنی چرپائی بھی نصیب نہ ہونے دی۔ کبھی سوچا آپ نے؟ مرنے والے کو کلمہ شہادت کا نعرہ لگا لگا کر دفنانے والوں، دعائیں کرنے والوں، 40 قدم پس پر دور آ کر دعائیں کر رہے ہو، وگر ظلم ہو، 40 قدم دور جا کے دعائیں کر رہے ہو، پاس کھڑے ہو کے دیکھو ہر سانس کا میرے سے حساب لیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی آپ کو مجھے عطا فرمائی۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ کی پہچان کر لو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ محبت کام آئے گی، یہ پہچان کام آئے گی۔ اللہ سے پہچان کا طریقہ کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا؟ جو قواعد و ضوابط آپ کے میرے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو مجھے بتا دیا، اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو، اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر زندگی کو اس طریقے کے مطابق گزارنے لگ جاؤ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کرے گا ناکام ہوگا، مرضی کے مطابق کرے گا دونوں جہانوں کے اندر بیڑا پار ہو جائے گا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے نہیں سنایا؟ وہی کا علم اب تک ہمارے پاس ہے، ہمیں جناب محمد مصطفیٰ کے صدقے سے وہی کا علم ملا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کیا ہی نہیں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ؟ وہ لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ لوگوں اس آزمائش میں خدا کو نہ بھول جانا، آمنہ کے لال سے دور نہ ہو جانا، وگرنہ یہی اولاد قیامت کے دن تمہارے مخالف گواہیاں دینے لگ جائے گی۔ جس عورت کے لیے آپ نے ماں کو چھوڑ دیا، ابا کو چھوڑ دیا، جس کے کہنے پہ سگی بہنوں کا گھر میں داخلہ بند کر دیا، جس کے کہنے پہ بھائی کو عدالت کے کٹہرے کے اندر بلا لیا، چل اپنے بھائی سے حصہ مانگ کے آ، چل اپنے باپ سے حصہ لے کے آ، قیامت کے دن یہی عورت خدا کے دربار میں کھڑی ہو کے اشارہ کرے گی الہی مجھے جہنم میں نہیں ڈال، اسے جہنم میں ڈال۔ ابا کو جہنم میں یہ 4 مردوں کو یہ لے کے جائے گی۔ اگر اس عورت کی زندگی اسلام کے طریقے کی مخالف گزری تو اپنے باپ کو جہنم میں لے کر اپنے شوہر بھائی کو اور بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ الہی یاروں واسطے کھانے پکوایا کرتے تھے، راتوں کو ٹانگیں دبوایا کرتے تھے، میرے وجود سے لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ الہ العالمین سردی کے موسم میں اپنے بھائیوں کے گٹھر کپڑے دھو کے استری کیا کرتی تھی۔ الہ العالمین یہ میرا بیٹا ہے، اس بیٹے کی خاطر میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، میں لوگوں کے گھروں کے اندر برتن مانجے، میں نے کیا کیا کام نہیں کیا۔ اس بیٹے نے کبھی مجھے مصلے پہ بیٹھنے کو نہیں کہا۔ یہ باورچی خانے میں دیکھ کے کہتا بڑی سونی لگ رہی، یہ سگار میں اس کے آگے دیکھ کر شیشے کے آگے کہتا تھا آج تو حور پری لگ رہی۔ اس بے شرم نے جس کے بچوں کی خاطر میرے 10 مرتبہ ہر سال پیٹ پھڑوایا، اس پردے نے بھی مجھے کبھی مصلے پہ بیٹھنے کا نہیں کہا۔ الہی مجھے نہ بیٹھ بلکہ اسے بھی میرے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دے۔ آپ کو مجھے آپ کے میرے گھر کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اگر آپ گھر کے والی وارث ہو، گھر کے حاکم ہو، آپ اگر گھر کے بڑے ہو تو میرے عزیزوں کمانا کھانا آپ کی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اولاد اور اپنے گھر کا بنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ 2024 کی بات نہیں کرتا، 2023 کی بات نہیں کرتا، 2025 ہے میرے عزیزوں، پہلے مہینے کے 14 دن گزر گئے، میں سب کی بات نہیں کرتا۔ کتنے میرے جیسے بدنصیب ہیں جنہوں نے 14 دنوں کے اندر ایک مرتبہ بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ پڑھنا آتا یا نہیں آتا، روزانہ میں ماں باپ سے عرض کروں گا، پڑھنا آوے یا نہ آوے، روزانہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے بیٹھ جایا کرو، اپنے بچوں میں خاص کر کھول کے بیٹھا کرو، تاکہ تمہاری اولاد کو پتہ لگے صرف کیمسٹری فزکس اور بایو نہیں، اللہ کا قرآن بھی ہے، اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کا بھی ہمارے دل اور ہمارے سینے وجود کے ساتھ کوئی جوڑ ہے، ہماری نگاہوں کے ساتھ جوڑ ہے۔ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا، باپ کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھی، بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا، انشاءاللہ خدا پاک کی رحمت رہی، آپ اپنے ہاتھ میں قرآن تھامیے، خدا پاک کی قسم آج تیرے ہاتھ میں قرآن آیا، کل تیرے بچوں کے سینوں میں قرآن آئے گا۔
آج سے 15-20 سال پہلے جائے نماز نمایاں پڑے ہوتے تھے، کھونٹیوں کے اوپر تسمیاں ٹنگی ہوئی ہوا کرتی تھی اور قرآن پاک کے نسخے میرے عزیزوں سامنے پڑے ہوا کرتے تھے، تاکہ میرے عزیزوں تم عیسائیوں کے گھر میں جاؤ گے وہ اپنے طور طریقوں کو ظاہر کرو گے، ہندوؤں کے گھر میں جائیں گے وہ اپنے بتوں کو ظاہر کریں گے۔ میرے عزیزوں یہود و نصارہ کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ ہائے بدنصیب کی بدنصیبی کہاں تک میں لے ڈوبی، گھر مسلمانوں کا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا گھر ہوتا ہے، لیکن گھر کا کردار ہندوؤں والا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جو ٹون کٹ رہا ہے، جو ٹون بن رہا ہے، ہاتھی گھوڑے بلے شیر ببر اس دروازے پہ جا کے کھڑے کر دیے گئے، گھروں کے اندر مورتیاں لا رہی ہیں، شو پیس ہے، رب اکبر کی قسم، بھالو ہو یا چوزا ہو، یہ مورتی جو مردار جانور ہے جن کے میرے عزیزوں جن کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، تیرا تو شو پیس ہے، لیکن اس لکڑی اور مٹی کے شو پیس نے 40 سال ہو گئے تیرے گھر میں رحمت والے فرشتوں کا داخلہ ہی بند کر دیا ہے۔ کیوں سنی ہو گئی چنیوٹ کی گلیاں؟ یقین جانو پنکھے کی اے سی کی اب آواز آتی ہے، ان گلیوں کے مکانوں کی کھڑکیوں سے صبح صبح قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اداسیاں چھائی پڑی ہیں میرے عزیزوں۔ 1400 سال پہلے ایک زمین پر ایسا وقت آیا تھا، کچھ گھرانے ایسے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھا، جھرمٹ سا نظر آیا، آپ نے تلاوت بند کر دی، یہ جھرمٹ پھر آگے پیچھے ہو گیا، پھر آپ تلاوت کرتے رہے، یہ جھرمٹ ان کے سر کے اوپر آ گیا، یہ ڈر گئے اور قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا، میں گود میں قرآن پاک کھول کے بیٹھا، میں نے آسمان پر عجیب مخلوق کو دیکھا، میں قرآن پڑھتا جاتا، یہ عجیب مخلوق میرے سر کے اوپر آ گئی، رحمت عالم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، اے میرے یار اگر تو قرآن کی تلاوت نہ روکتا یا آسمان کے فرشتے مدینے کی گلیوں میں آ کے تیرے سے مصافحہ کر لیتے۔ قرآن پاک کتنی عظمت والا، کتنی شانوں والا، کتنی عظمتوں والا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بیٹھے دیکھا، یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ لگا یہ میرا ابو ذر ہے؟ اب جناب جبرائیل علیہ السلام مسکرا رہے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے کملی والے ابو ذر کو اتنے زمین والے نہیں جانتے جتنے آسمان والے پہچانتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا، جبرائیل اس آسمان والے کیوں جانتے ہیں؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے نا کہ جب زمین پہ جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اللہ اس کی تلاوت کرنا ساتوں آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، اس کی واقفیت آسمان کے فرشتوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے اپنے پچھلوں کا اپنے بڑوں کا مال سنبھال کے رکھا، لیکن مرتے ان کے کردار کو ہم نے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ آج مال بھی سنبھالنا ضروری ہے، ان کے کردار کو بھی زندہ کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی غلطی ہمارے سے جو ہو رہی ہے، ہم اپنی بچیوں کی کردار کشی کے خود وارث بن رہے ہیں، ان کے پردے اڑانے کے اتارنے کے خود وارث بن رہے ہیں، ان کے پردے اتروانے کے، ان کو نیم بھرانا لباس پہنانے کے خود وارث بن رہے ہیں۔ عید کا دن آئے گا، شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے، 1 سال کی بچی ہے، 15 سال کی بیٹی، چلو فہم و فراست والی ہے، عقل والی ہے، ذی شعور ہے، عقل مند ہے، 1 سال کی بچی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر! یقین جانو جب ننگا سا لباس پہنا کر تم مارکیٹ میں چلے گئے، کسی ہوجری والی دکان کے اوپر چلے گئے، بچکانہ سائز والے کپڑوں والی دکان پہ چلے گئے، ایسی کیا بات تھی؟ کیا تیرا پیسہ حرام کا تھا، یا تیرا کردار مشکوک تھا، یا تیری ماں اچھی نہیں، یا تیرا ابا کردار والا نہیں تھا؟ اور میرے محترم دوستو، آپ نے اپنی بچی واسطے وہ لباس کیوں چنا جس لباس کے پہنانے پہ آپ کی بچی کا بدن ننگا رہا؟ یقین جانو وہ سارے بازو کوئی نہیں، ہاف بازو تو چلو بات چلتی ہے، بغیر بازو کی آپ نے سرسی پہنا دی، کچھا پہنایا، دادا کہہ رہا آجا میری گودی میں آجا، بچی رو رو کر رہی ہے، دادا پیسے دے رہا، بچی رو رو کر رہی ہے، مولوی صاحب دم کر دو، مولوی صاحب دم کر دو، ماں کی گود میں نہیں ٹکتی، دادے کی گود میں نہیں ٹکتی، ابا جان بازار لے کے گیا نہیں ٹکتی، میں نے کہا دیکھو کہ ہنسلی تو نہیں چڑھ گئی، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر! کہنا
मौलवी साहब डॉक्टर को नहीं, फलाने स्पेशलिस्ट को चेक कराया था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराया था, बच्चों के डॉक्टर। वो लाहौर से हमारे इलाके में आके बैठता, वो कहता कोई नहीं, बच्ची सही सलामत है, इसको दम कराओ दम कराओ। मैं दम करने लगा, कहने लगी मौलवी साहब मुझे वो दम मुझे ना कर, दम मेरे माँ बाप को कर, मैं तो सही सलामत हूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप को किसकी नजर लग गई, जब माँ के पेट से दुनिया में आने लगी उस वक्त फरिश्ते कान में कह गए थे, मुबारक तुझे ईमान वाले और गैरत वालों के घरों में पैदा किया जा रहा है। जिस दिन से आई हो, साल गुजरने को आया, किसी ने अपनी गैरत नहीं दिखा। मेरे माँ बाप बहन भाइयों फूफियों खाला मासी की तरफ देखा, किसी की निगाह में गैरत नजर न आई। अगर इनकी निगाहों में गैरत होती, मुझे अल्लाह की कसम ये नंगा लिबास न पहनाते। लिख लो आज मेरी बात को, 2025 14 जनवरी 2025 है। जिन जन्नत की शहजादियों को, जिन जन्नत की परियों को, तुम्हारी बेटियों जिनको तुमने आज मेरे अजीज और नंगा लिबास पहनाया, आने वाले वक्तों में जब ये अपनी मर्जी से नंगा लिबास पहन के आएंगी, चन्योट शहर के अंदर तुम्हारी गैरतों के जनाजे निकल जाएंगे। फिर ये कहेगी दादा जान को तो बोलने की आदत है, हाँ हाँ हमारी फुप्पी को तो बोलने की आदत है, हमारे मामे को तो बोलने की आदत है, हमारे ताए को तो बोलने की आदत है, इनके बच्चों को नसीब ना हुआ, हाँ जी हमें मिल गया। अब्बू जी वो तो आपसे शुरू से चिढ़ते थे, मेरे अब्बू कहा करते थे तेरा ताया मेरे खिलाफ रहा है, तेरा चाचा मेरे खिलाफ रहा। चन्योट के गयूर मुसलमानों, एक और बात आपको नसीहत करके जा रहा हूँ, काम आवेगी। खबरदार अपनी बहनों के, अपने भाइयों के गिले अपनी औलाद के आगे ना करना। आने वाले वक्तों में माँ की मोहब्बत, माँ की ममता, बाप की शफकत जोश मारेगी। भाई मिलने के लिए तैयार होंगे, लेकिन औलाद दरमियान में पहाड़ बन के खड़ी हो जाएगी। फिर वो कहेगी हमें छोड़ दे, अपने भाइयों को रख। बच्ची बच्चा दुनिया में आने के बाद, औलाद आ जाने के बाद, खबरदार मियां बीवी से अर्ज करूंगा, अपने झगड़ों को अपने बिस्तर तक, कमरे की दीवारों तक महदूद रखो हो। जब इनकी झलक औलाद के ऊपर पड़ गई, रब अकबर की कसम है, तेज धूप का परछावा इतना असर नहीं करता जितना मियां बीवी की जुबान दराजी और उनकी लड़ाई का मेरे अजीज हो, उनकी लड़ाई का हिस्सा अपनी उनकी औलाद के ऊपर असरअंदाज होता है। ये कमरे में आना छोड़ देंगे, ये तुम्हारी बात पे लब्बैक कहना छोड़ देंगे, तुम्हारा खून सुनना छोड़ देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा इन्हें जनाजे को कंधा देने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। सऊदीया में ये बैठे होंगे, दुबई में ये बैठे होंगे, इंग्लैंड में से मेरे अजीजों पाउंड डॉलर भेजेंगे, उनसे कहा जाएगा यार तेन 3 साल हो गए तू गया कौनी, घर ते किलकिल रहती है, घर में जब घुसो लड़ाई रहती है, मेरा जाने को दिल नहीं करता, ओथे मोजा मार रहे, मैं ओथे मोजा मार रहा। नतीजा क्या निकलेगा? चन्योट की हर मस्जिद में जनाजे का ऐलान होगा, अपने पराए जनाजे में आएंगे, सगे बेटे को पाकिस्तान में आने का टिकट ही नहीं मिलेगा। हर जलसे में कहता हूँ, हर जगह जाके कहता हूँ, खुदा के वास्ते अपनी औलाद को इस काबिल तो बना लो कि तुम्हारा जनाजा उठावे और तुम्हें चरपाई पे लेटे पे फख्र महसूस हो। मेरे जनाजे पे मौलवी कुरान नहीं पढ़ रहा, बल्कि मेरा बेटा कुरान पढ़ता मुझे लेके जा रहा है। अल्लाह ना करे सबके माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे। अगर आज किसी का इंतकाल हो जाता है, सुबह सुबह कागज पेंसिल लेके हजरत जामिल गौर साहब के पास आते हैं, हजरत उमर फारूक साहब के पास आते हैं, मुफ्ती साहब के पास, कलाम चाह दो, कलाम चाह दो, कलाम चाह दो। क्या कलाम? भला मेरी तो अकल का, मेरी तो अकल बात नहीं करती। सारी रात तहज्जुद में ठंडे पानी से वुजू करके मैं खड़ा हूँ और कुरान मैं पढ़ूं, सवाब तेरे बाप को आप में दे दूं, तू आके ले जाए। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ भाई मैं ताजा पढ़ के दूंगा। या की नियत कर ली, अल्लाह ये जो पारे में पढ़ रहा हूँ कोई किसी का वारिस आएगा, मेरे अब्बा को दे दो, मैं दे दूंगा। अगर ना मेरे अजीजों ये 20-20 50-50 कुरान का सवाब लेके फख्र करता है, और मैं शर्मा इन 50 कुरान के सवाब के अलावा इनके बगैर 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के तू सुनाता। रब अकबर की कसम तेरी तिलावत की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को कब्र के कोठड़े से उठाकर जन्नत के महल में पहुंचा देता। सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में हम कर क्या रहे हैं।
अभी कुछ ना थे, ना नमाज पढ़ी थी, ना रोजा रखा था, ना कलमा पढ़ा था, ना तबलीग में 3 दिन लगाए थे, ना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों हुजूर की विलादत पे जश्न मनाया था, ना 10 मुहर्रमुल हराम को हमने दूध शरबत में अल्लाह के रास्ते में तकसीम किया था। अभी तो सुबहान अल्लाह नहीं कही थी, अभी तो मेरे अजीजों हमारा खमीर तैयार हो रहा था। अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, यकीन जानो सब जिनको पहले बनाया उन्होंने हमारे खमीर और मटेरियल को देखा सुना, कहने लगा अल्लाह इन्हें पैदा न करना, ये तेरी जमीन पर फसाद करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। अम्मा नहीं थी, अब्बा नहीं था, भाई नहीं था, अदालत नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, हमारी वकालत हमारे रब ने की। और मैं क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जब बाजारों के अंदर खुरेजी होती है, 2 नंबरी होती है, उस वक्त फरिश्ते दिखाते होंगे अल्लाह देख हमने कहा था ना, जब ये सजदे में सर रख के सुभान रब्बिल आला कहता है तो उस वक्त अल्लाह फरमाता होगा मैंने कहा था ना इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम्हें गर्दन काटते नजर आए, सजदे करते तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या ये नहीं फरमाया था कयामत के दिन दूसरी उम्मतों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करवाना? सगे भाई से मेरे अजीजों, सगा भाई या सगा यार हो और उसकी यारी भी बड़ी गूढ़ी हो और बड़ा उसके साथ गहरा ताल्लुक हो, और पता हो कि यार ये मेरे गिले फलां के आगे करता है, मेरी बेटी के गिले फलां के आगे करता है, मेरी बीवी के गिले फलां के आगे करता है। जब वो सगा यार मेरे अजीज सामने आता है, कहता तू इत्थे की लेन आ गया, चल 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 चल, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखता, शक्ल भी नहीं देखता। सेम कयामत के दिन ऐसा होगा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबारक जिंदगी से नफरत की, अल्लाह के नबी के तरीकों को मेरे अजीजों पांव की ठोकर पे रोंद डाला। कयामत के दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, वो तो शफीक नबी है, वो तो प्यारा नबी है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन नबी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों जब जमजम का कुआं मेरे अजीजों जब उसकी बाढ़ नहीं लगी थी, जमजम के कुएं पे सिक्योरिटी नहीं लगी थी, जमजम का कुआं खाली था। हज़रत कारी साहब ने भी देखा होगा कि लोग जमजम के कुएं के किनारे के पास चले जाते थे। ये तो 20-30 साल से मेरे अजीजों बाढ़ लगा दी गई। उस वक्त जब हमारे घराने के औरतों ने, पाकिस्तान की मुसलमान औरतों ने वहां जाके नंगे गुस्ल करना शुरू कर दिया और वहां जाके वहां डुबकियां लगानी शुरू कर दी। उस वक्त बाढ़ लगा दी। 1400 साल पहले जमजम का कुआं था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहचान गए, मेरा भतीजा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से पानी पिएंगे। आपने जल्दी से प्याला मंगवाया, जमजम के कुएं से यूं भर के रख दिया और हुजूर के आगे कर दिया। आप रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला देखा और यूं करके परे को सरका दिया और करीब आए जहां से महाजिर अंसार पी रहे थे, गुरबा पी रहे थे। अल्लाह के नबी वहीं खड़े होकर पीने लगे। फरमाया बाद वालों को बतलाना, मेरे तरीकों को ना छोड़ना, तुम्हारी मेरी उनसे ताल्लुक कितना है। 1400 साल बाद के बाद आने वालों, तुम जहां से पियोगे, जहां खड़े होगे, आमना का लाल वहीं से पी के चला गया है। फर्क मिटा के गए, सारे नबियों का सरदार है। या बाप पानी का गिलास पी के आधा छोड़ दे, बेटा यूं मुंह पे फेंक के मारता है। सगी बेटी मां के साथ खाने को तैयार नहीं, और शौहर बीवी के अंदर भी इस फर्क को बहुत ऊंचा कर दिया गया है। जरासीम 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 जरासीम, पता नहीं कौन सा जरासीम है। बिलाल भूखा, बिलाल का आमना का लाल भूखा, और सब मेरे अजीजों वो 70 साहबा सुफ़ा के चबूतरे पे क़ारी कुरान, अल्लाह के कुरान पढ़ने वाले कितने दिल के भूखे। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्हें भूख सतारी परेशान कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। दूध का प्याला था, आपने कई मर्तबा सुना होगा, आमना के लाल के पेट पे पत्थर बंधे हुए, चाहते आधा पी लेते, 2 घूंट तबर्रुक के तौर पे कहते, और कहते अबू हुरैरा बिलाल इसके अंदर पानी डाल के लस्सी सी बना ले और चलो मुंह का जायका तब्दील हो जाएगा। अपनी निगाहों के सामने प्याला दे दिया और मैं जा 70 साहबा को पिला किया, शेर होके पिलाना। सारे साहबा ने पानी पिया। क्या उस वक्त उठ बरस था? क्या उस वक्त टेस्ट थी? क्या उस वक्त कोई केमिकल था? साहबा के पास तो कपड़ा भी नहीं था। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आप बीती बताता है, कहो लोगो हमारा क्या सुनोगे? अल्लाहु अकबर। जब हमने कलमा पढ़ा, हमें एक
ایک چادر بھی اپنا جسم چھپانے کے لیے نہ ملا کرتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا ایک چادر ملی، میں نے اسے آگے ڈالا تو میرے پیچھے کا حصہ ظاہر ہو گیا، پیچھا چھپایا تو آگا ظاہر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے سطر پہ میں نے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیے، چادر کا سائز پورا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی تنگی ہے، آج پورا جسم چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں۔ نماز پڑھی عصر کی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے، اور نماز پڑھتے ہی مسجد سے جانے لگے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دے دی اور آپ نے فرمایا میرے یار کیا بات ہے، تیری بے چینی کی کیفیت کو، پریشانی کی کیفیت کو روزانہ دیکھتا ہوں، آج تجھے روک لیا، کیا بات ہے؟ میری دعا میں شامل نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے دور کیوں چلا جاتا ہے، نماز پڑھ کے بھاگ کیوں چلا جاتا ہے، جلدی کیوں چلا جاتا ہے؟ اب وہاں کھڑے کھڑے تین باتیں ذہن میں آ گئی، کہنے لگی اگر جھوٹ بول دوں حضور کے سامنے، حقیقت نہ بتلاؤں تو ایمان چلا جائے گا، سچ کہہ دوں تو اللہ کا شکوہ آ جائے گا، اگر میں نے دیر کر دی تو میری گھر والی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ کھڑے ادھر تو آئیے، کیا ہوا؟ یہ اللہ کے نبی کچھ نہیں، اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ چنیوٹ کے غیور مسلمانوں کتنا کھایا اور شکر کس نے ادا کیا اور قدم قدم پہ خدا کا شکوہ کس نے کیا؟ خدا کی ناشکری بیٹیوں سے کروائی، خود کی ماں نے کہے اب تیرا پیو سڑی سوچتا کوئی نہیں، یہ غلط ورڈ، یہ غلط لفظ بچوں کی زبانوں پر آیا۔ یقین جانو کینسر کا درد سہنا آسان ہے، اولاد کا اونچا بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بچہ تو بول بال کے چلا جاتا ہے، سننے والے کو اللہ کی قسم ان بولوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ کہ اللہ کے نبی حقیقت بتلاؤں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جو تن پہ کپڑا ہے میرے پاس ایک ہی ہے، اور گھر کے اندر ہٹانے والے پہننے والے دو جی ہیں، دو جی۔ جاؤ موسم سرما گزرے گا پوچھنا کتنے گھر والیاں ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی، اور کئیوں نے جا کر خلا اور طلاق کے دعوے کر دیے، صرف یہ وجہ کہ اس سال موسم سرما کے کپڑے بنا کے نہیں دیے، بچوں کے یونیفارم میں جرسی نہیں آئی، بچوں کی جرابیں نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہو گئی، بچوں کے اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے، بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہو گئی، نیا سلیبس خریدنے میں 15 دن کر دیے، طلاقیں ہو گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اللہ کا شکوہ تو نہیں آئے گا؟ کہ نہیں، کملی والے میرے پاس ایک چادر ہے، ہنڈانے والے پہننے والے دو ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے ایک چادر میں گزارا کیا، لیکن آج تک کوئی نماز ہم نے قضا نہیں کی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے اپنے گھر میں ایک ٹویا، ایک گڑا بنا رکھا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے میری بیوی گڑے کے اندر چلی جاتی ہے اور اپنی چادر مجھے دیتی ہے، میں آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہوں، دعا سے پہلے دوڑ اس لیے جاتا ہوں کہ وہ چادر میں نے بیوی کو دینی ہوتی ہے، پھر میں اپنا ننگا پنا اس گڑے کے اندر چھپا دیتا ہوں، اور میری بیوی باہر نکل کے وہ چادر اوڑھتی ہے اور چادر اوڑھ کے اللہ کا حکم ادا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے آپ کی مجلس سے میں جلدی چلا جاتا ہوں، ادھر سے جواب کوئی نہ آیا۔ صحابہ کہتے ہیں صحابی کی طرف سے نگاہ ہماری پھری اور حضور کے چہرے پہ پڑی تو آمنہ کے لال کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی اٹھے، فرمایا تیرا گھر کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں۔ فرمایا مجھے اپنے گھر لے جا۔ جب دروازے پہ گئے، اللہ اکبر، شوہر سے کہا دروازہ بجا، دروازہ بجانے لگے، اندر سے آواز آئی دیر کیوں کر دی؟ میں دروازہ نہیں کھولتی، تجھے پتہ نہیں تو نے میری آج نماز قضا کروا دی یا نماز میں دیر کرا دی؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں خود نہیں، میں نے اسے روکا اور تیرے دروازے پہ آمنہ کا لال آیا، یوں نہیں کہا جی آیا نو ست بسم اللہ ویلکم، چیخ مار کے کہنے لگے او میرے گھر والے، تو نے اللہ کے نبی کو حقیقت بتا کے کئی خدا کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک کندھے مبارک سے اتاری اور اندر کر دی، فرمایا بیٹی اللہ اکبر، آج محمد تجھے اعزاز دینے آیا، آج محمد تجھے انعام دینے آیا۔ یا رسول اللہ کیا انعام ہے؟ فرمایا مجھے پتہ لگا تیرے پاس ہٹانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، آج محمد کی چادر لے لے، اسے اوڑھ کے اللہ کا حکم ادا کیا کر۔ چادر ہاتھ میں پکڑی، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس چادر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے آج مجھے ننگے بدن پہ لیتے ہوئے حیا آ رہا۔ 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا بڑی بڑی کا جوڑا، یہ قیامت کے وہ صحابیہ کا سامنا کرے گی۔
बारात का दूल्हे का जोड़ा 1 लाख रुपए का, जितने इसके मोती हैं बाबू इससे ज्यादा तुझे हिसाब देना पड़ेगा। मेरे बच्चों कम अज कम तुम तो हमारा ख्याल करो। कारी साहब यकीन जाने मेरा पट्टा मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं माजरत कर रहा था, लेकिन पता नहीं मैंने कहा मोहब्बत करते चिनोट वाले अब इतना जलसा खर्चा कर गया होता है, पता नहीं मैं किस मजबूरी में चल के आया, मेरे से चला ही नहीं जा रहा। हर जगह अल्लाह कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह मुझे वादे पर पहुंचा रहा है। मेरे बाबू हमारा ख्याल कर लो, महीने 2 महीने में तुम्हारे से कोई पागल थोड़ी है कि 2-2 घंटे बोल के रो के चले जाते हैं। जितने नौजवान बैठे हो जिनकी शादियां हुई, या अल्लाह से वादा करो कि मैं अपनी शादी निकाह मस्जिद के अंदर ही करूंगा और सादगी से करूंगा। ये भी कोई शादी है? 10 लाख कर्ज उठा के शादी की और खुशियां देखने से पहले कर्जे उतारते उतारते अस्पताल के अंदर चले गए। सादगी अपनाओ, सादगी। तुम्हें उस दी के बारे में कोई नहीं बतलाता। अल्लाह अकबर। तुम्हें फातिमा का बछड़ा सिर्फ मुहर्रम में याद आता है, तुम्हें फातिमा सिर्फ मुहर्रम में याद आती है, तुम्हें शादी में क्यों याद नहीं आती? मेरी बेटी फातिमा ज़हरा का सामना कैसे करेगी? इनके पास जाकर इनके अब्बा के कौसर कैसे पिएगी? पता है जब सैयदा फातिमा रुखसत होने लगी, हजरत अली दरवाजे से लेके जाने लगे तो सैयदा फातिमा के सर के ऊपर 17 पेमंद वाली चादर थी। ये रुखसती के वक्त की चादर थी। बाप ने सर पे चादर देखी, बाप में आला, बेटी बेटियों में आला। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सर पे चादर दी, उस पे नजर पड़ी, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपको देख के बेटी रोने लगी। उम्मे सलमा ने मुंह छुपा लिया, हज़रत आयशा का सर नीचा हो गया। या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास इससे बेहतर चादर होती तो आज तेरी बेटी के लिए देते। ओ लोगो, अल्लाहु अकबर। जिसको अल्लाह फरमा रहे वाला सौफा युतीका रब्बुका वतरदा, महबूब तुझे इतना दूंगा राजी हो जाएगा। अल्लाह उम्मत के बारे में महबूब को राजी करे तो क्या अल्लाह अपने नबी को बेटी के लिए नई चादर नहीं दे सकता था? अगर कमली वाला अल्लाह को यूं रो के दिखाता तो जन्नत से सैयदा फातिमा ज़हरा का जहेज का बरी का रुखसती का लिबास आता। फरमाया मेरी बेटी मैं तुझे नए लिबास बनाऊं, मेरी उम्मत के गरीबों पर भी तो वक्त आएगा, उनके लिए मैं क्या सबक पेश करूं। सर पर 17 पेमंद वाली चादर उड़ाई और सीने से लगाया, अगला ऐलान फरमाया बेटी 17 पेमंद वाली चादर आज ले वादा कर रहा हूं, जिन हाथों से 17 पेमंद वाली चादर उड़ाई कयामत के दिन इन हाथों से जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे पहनाऊंगा। मिसाल दो, कायनात का नबियों वलीमे के लिए पैसे कोई नहीं, सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों पैसे ही कोई नहीं। सुबह सहाबा इकराम खड़े, या रसूलल्लाह शादी हो गई? क्या हो गई? वलीमा नहीं खिलाओगे? आपने फरमाया हाँ खिलाऊंगा। सहाबा तुमने नाश्ता कर लिया? क्या नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया अपने अपने खैमों से नाश्ता लाओ और यहाँ दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगा, कोई छुआरे, कोई जौ, कोई सत्तू, कोई खजूर लाया और सहाबा इकराम बैठ गए। हुजूर ने फरमाया क्या मुझे अपने साथ बिठा के नाश्ता नहीं कराओगे? जी या रसूलल्लाह। सहाबा ने जगह छोड़ दी, अल्लाह के नबी खजूर मुंह में लेके बैठे, नाश्ता फरमा रहे। फरमाया सहाबा तुम वलीमा कह रहे थे, तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद का वलीमा हो गया। बारात बैठी है बेटी की मस्जिद नबी के अंदर। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बरातियों में, मेरे अजीजों अल्लाह जिन बरातियों में अब्दुल्लाह बिन मसूद भी बैठा हुआ है, बारात बैठी है मेरे अजीजों बरातियों में बिलाल, अबू हुरैरा, अनस साहबा बैठे हुए हैं। रब अकबर की कसम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार कयामत तक इनके पाक किरदार जैसा मां कोई लाल नहीं जल सकती। ये बैठे हुए जब निकाह का वक्त है, आपने फरमाया बिलाल अली की बरात आई हुई, लोग क्या कहेंगे? ससुराल में अली को कुछ भी ना मिला, मेरे घर में शहद की बोतल पड़ी है, बड़ा सारा भांडा बर्तन ले ले, उसमें पानी भर ले और शहद की बोतल तो डाल दे और मीठा शहद का शरबत बना, तमाम बरातियों को बुला और कहना अल्लाहु अकबर कि मेरी बेटी को ताना ना दे, अली की बारात खाली आई खाली गई। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने शरबत पिलाया। अगला दिन मेरे अजीजों साहबा अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आले दवाले खड़े हो गए, अली वलीमा नहीं करोगे? नबी की बेटी तेरे घर में दुल्हन बन के आई, वलीमा नहीं करोगे? आपका सर नीचे हुआ। आपने फरमाया हाँ अली वलीमा तो नहीं करेगा, वलीमा नहीं करेगा। अली हुजूर का मुखड़ा देखने लगे, या रसूलल्लाह आप भी, आपको तो मेरे घर के हालात पता है, यार यार हुआ करता है, आज का यार ना इज्जत छोड़े ना माल छोड़े। ये कैसी यारी है जो तेरे घर की इज्जत पे निगाह रखे? ये कैसी यारी है जो तेरे घर के इज्जत की किरदार कशी करे? ये कैसी यारी है जो तेरे घर के अंदर उसी चाय पिलाने वाली के गिले करे?
یار یار ہوا کرتا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آئے, حضرت علی کے کندھے پہ تھاپی ماری, فرمایا کیوں پریشان ہے, ولیمے کا اعلان کر, میں ہوں نا. اللہ اکبر. کہا سعد تو کیا کرے گا, فرمایا میرے گھر میں ایک لیلا کھڑا ہوا ہے, بکری کا میمنہ کھڑا ہوا ہے, ابھی اسے میں ذبح کرتا ہوں, اور جو ہے ابھی گھر میں چکی چلے گی آٹا, بلال جا مدینے والوں کو کہہ دے کہ علی کا آج ولیمہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد تو کھانا پکائے گا, میٹھا کون لائے گا, کہ کملی والے میرے پاس تو روٹی سالن کی گنجائش ہے. آپ نے 7 درہم دیے, فرمایا بلال بلال 4 درہم کے چھوارے لے آ, 4 درہم کے چھوارے لے آ, یہ 1 درہم کا شہد کی کچھ لے آ, 7 درہم. فرمایا اس کا حریرہ سا بنا لو, سعد بن وقاص تیری طرف سے سالن روٹی ہو جائے گا, میں محمد کی طرف سے علی کے ولیمے کا میٹھا ہو جائے گا. کرو کس مکان میں گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ, آپ نے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ اور ام ایمن سے فرمایا جا علی کا مکان دے کیا, میری بیٹی کہاں بسے گی. اب یہ دونوں مائی آئی اور آ کے کان میں کے لگی, یا رسول اللہ وہاں تو فرش سارا ٹوٹا پڑا ہے. آپ نے ایک لال رنگ کی بوری کی مٹی کی بوری منگوائی اور ان دونوں عورتوں کو بھیجا, انہوں نے گھر میں جا کے لپائی کر دی اور 2 کھوٹیاں سی کمرے کے اندر لگا دی کپڑے ٹانگنے کے لیے. یا رسول اللہ ہم نے فرش تو بالکل نرم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جہیز تیار کیا, اس جہیز کے اندر کیا تھا, پانی کا ایک مشکیزہ تھا, کھجور کے 2 گدے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, یہ 1-2 برتن تھے, یہ پانی پینے والا پیالہ تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ مثالیں ممبروں پر بیان کی جا رہی ہیں, یہ مثالیں گھروں کے اندر بیان کیوں نہیں ہوتی. خدا کے واسطے یہ کردار تھا, اس کردار پر آسمان کے فرشتے اللہ کا سلام لے کے زمین پہ آیا کرتے تھے, اور ہمارے کردار کو دیکھ کر سب کی بات نہیں کر رہا, ہمارا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ شیطان بھی ہمارے پہ لعنت بھیجنے کو تیار نہیں ہے. جاؤ میرے عزیزوں اپنے گھر جاؤ, بیٹی سامنے آئے گی, ابو روٹی لا دوں, ابو سالن لا دوں. بیٹی کے لباس دیکھنے کے بعد روٹی کھانے کو دل کرتا ہے. مجبور, تنگ آمد بجنگ آمد, کیا کریں کہاں جائیں. اس عمر میں اپنی عزت کو بازاروں میں گواتے پھرے, لوگ کہیں گے بابا کیا بات ہے رات کو 12 بجے کیوں پھر رہے, تو میں کیا جواب دوں. بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا, میں گھر سے باہر نکل گیا. کہاں گیا وہ وقت. سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے اماں جان کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو باہر سنا. اللہ کے پاک پیغمبر وہی کھڑے ہو گئے, دروازہ کھول کے اندر نہ فرمایا عائشہ تلاوت آہستہ کر, آپ نے فرمایا وہ سوراخ ہی بند نہ کر دوں جہاں سے آواز آ رہی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے لیکن گھر کی غیرت خود بچائی. 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے, گھر کی غیرت خود بچائی. اسی گلی کے اندر مٹی کا ڈلا تلاش کیا, اپنے ہاتھوں سے اس کو پیس کے مٹی بنائی, پانی لے کے گارا بنایا, جس دیوار میں جہاں سوراخ تھا اپنے ہاتھوں سے لپائی کر دی, پھر گارے والے ہاتھ اندر لے گئے. عائشہ جی بے شک تو مومنوں کی ماں ہے, محمد کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ گھر کی دیوار سے باہر تیری تلاوت کی آواز بھی آ جائے. مردوں کی اتنی واقفیت نہیں جتنی میری بیٹیوں کی بار واقفیت ہے. یہ شیخی نہیں, یہ لعنت ہے, شرمندگی ہے. کہاں سے لاؤ وہ زینب, اللہ اکبر, کہاں سے لاؤ وہ عمر کی غیرت, جب تیری میری مومنوں کی ماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی. حضرت عمر کی نگاہ پڑی, 2 منافقین نے اماں کا چہرہ دیکھا, آپس میں سرگوشی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اماں تیرا ادب اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ, تو نبی کی حرم ہے, قیامت تک تیرے جیسی عورت دنیا میں نہیں آ سکتی. لیکن اماں جا منہ چھپا کے چادر لے کے آ, عمر تجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. اماں غصے سے اندر چلی گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی, یا رسول اللہ, نبی آپ ہو یا نبی عمر ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا, کہ بس مجھے بتاؤ آپ نبی ہے کہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میں نبی, کہ شریعت تیری چلے گی کہ عمر کی چلے گی, کہ شریعت میری چلے گی. کہ پھر جب شریعت تیری چلے اور نبی تو ہو, پھر عمر کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. آپ نے فرمایا کیا ہوا, کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی. عمر نے مجھے کہا جا دوپٹہ جا سے چہرہ چھپا کے آ. اللہ اکبر. تو عمر کیا ہوا, یا رسول اللہ یہ منافق دیکھ رہے تھے, انہوں نے آپس میں کوئی بات کی, میری غیرت نے گوارا نہ کیا, ان
تکی نگاہ محمد تیری حرم کے چہرے پہ پڑ جائے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے وہی کے اثرات ظاہر ہوئے، ماتھے مبارک پہ پسینہ آیا، اور میں عمر تیری غیرت پر اللہ کا قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور کائنات کے آنے والی جتنی آنے والی ماں بہنیں سب سے کہہ دے خبردار آج شریعت تبدیل ہو گئی، محمد کا لایا ہوا دین تجھے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ برقع کھلا برقع ہو جس کے اندر تیری جوانی نہ ظاہر ہو، برقع بھی ویسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی ججمنٹ نہ کر سکے، جوان ہے بوڑھی ہے یا عورت ہے، اتنا فٹ لباس، اس سے اچھا تو شلوار قمیص تھا، تیرے برقعے نے غیرت بچائی نہیں بلکہ غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ قاری عامر صاحب اللہ نے دل میں بات ڈالی، لوگ کہتے ہیں جی پینٹ میں بیشک پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے، ٹروزر میں بھی ہو جاتی ہے، یہ تو مولویوں کی بتائی ہوئی حدیث ہے، یہ تو مولویوں کا بتایا ہوا قانون ہے، شلوار قمیض شلوار قمیض شلوار قمیض پینٹ میں ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی میری شلوار یہاں ناف میری نیچے، شلوار میری یہاں تک ہے، میرا سطر چھپا ہوا ہے، اب بے شک میرے پاس قمیض نہ ہو بنیان نہ ہو میری نماز ہو جائے گی، اگر میں نماز پڑھوں سطر میرا چھپا ہوا ہے۔ یہ جو کرتا جب میرا سطر چھپ گیا تو یہ کرتا یہاں تک کیوں نہیں ہے 2 فٹ نیچے کیوں، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ میرے دل میں ڈال یہ کیا چیز ہے، میرے رب نے ہمارے پہ کرم فرمایا، اللہ نے فرمایا عبدالحنان میں بھی غیرت والا، میرا دین بھی غیرت والا، جس نبی پہ میں نے دین اتارا وہ نبی بھی غیرت والا، میں نے تمہارے سطر کے اوپر پردہ ڈالا اور اس پردے کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا تاکہ اللہ کی غیرت پتہ لگ جائے۔ تمہارا رب اتنا بھی نہیں چاہتا جس سطر سے جس کپڑے سے تم نے سطر چھپایا وہ کپڑا بھی کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے میرے عزیزوں کیوں کپڑا آگے پیچھے ڈال دیا، کیا اسراف نہیں ہے؟ یہ میرا طریقہ نہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ کی غیرت اور دین کی غیرت، اللہ نہیں برداشت کرتا جس کپڑے سے سطر چھپایا وہ کپڑا بھی ظاہر ہو جائے۔ پھر اگلی بات دیکھو، آج عورتیں کہتی ہیں یہ مولویوں کا دین ہے نبی کا دین نہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کائنات کا دولہ سارے نبیوں کا سردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا محبوبہ تیری چادر کی پاکیزگی کی قسم میں اٹھاؤں گا، یا ایھا المدثر وہ یا ایھا المزمل میں کہوں گا، یا ایھا تیرا لباس یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ ساری قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، ساری باتیں اللہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا یا اللہ، فرمایا میرا حبیب ہر جگہ تیری مرضی، ٹوپی پگڑی رومال شلوار قمیض پجامہ تہمت باندھ، لیکن جب میرے حرم میں آئے گا طواف کرے گا عمرے کے لیے آؤ گے صحیح کرو گے، آپ کو بھی نبوت والا لباس اتار کر، آپ کو بھی یہ کملی اتار کر 2 چادر والا احرام باندھنا پڑے گا۔ میرے کہا اللہ تیرے گھر کا عمرہ طواف کرنے کتنی سختی کہ نبیوں کے بھی کپڑے تبدیل کرا دیے۔ اللہ میں حفظ آباد میں رہتا ہوں، میں بھی عمرہ کرنے جاؤں، اور میں عبدالحنان کی میچنگ کی ویسٹ کوٹ یہ کپڑے یہ پگڑی تجھے اتارنی پڑے گی، احرام کی 2 چادریں باندھنی پڑے گی۔ میرے کہا اللہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں، اس کے لیے احرام لے کے آؤں۔ فرمایا نا 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 نا، خبردار خبردار، جل کپڑوں میں پہل کے گھر کے برتن دھوتی رہی، جو کپڑے پہل کے گھر کی مشین لگاتی رہی، گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرتی رہی، اسے کہ اسی کپڑوں کے ساتھ آ جا اور آ کے میرے گھر کا طواف کر لے، میں احرام کے برابر اسی لباس کے اندر ثواب عطا فرماؤں گا۔ میں نہیں چاہتا احرام کی چادریں تجھے بنواتا، احرام کی چادر میں تیرا سطر ظاہر ہوتا، اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ اللہ کی قسم مرد کو 2 چادروں کا احرام بنایا، عورتوں کے کپڑوں کو احرام بنا دیا۔ تین چادریں آپ کو مجھے ملے گی جو آپ کی میری ملکیت ہے، پتہ نہیں وہ صدقے کی زکوٰۃ کی عیدی سیلانی والے دیں گے یا کوئی اپنا بچہ ہی طرز کھا کے دے گا اور کہے گا نا مامے تیرے سے کفن ہی لینا، چاچے تیرے سے کفن لینا، اب اتنے میں گرے چھوڑیے، اب اپنے باپ کو کفن نہیں دے سکتے، میں اپنے باپ کو کفن دوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں آپ کو مجھے کفن میں 3 چادریں ملیں گی، جب میری ماں میری بیٹی میری بہن کا جنازہ جائے گا تو 5 چادریں ہو جائیں گی، ایک سینہ بند 1000 بند، مرد کو 2 3 چادریں،
ایک سینہ پر 2 چادروں میں لپیٹ کے اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور مرد کو عورت کو 5 چادریں ملیں گی، دو ایک سینہ پر ایک سلوار ازار پر 2 چادریں لپیٹ دیا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ان 4 چادروں میں عورت کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک چھپ جائیں گے، 5ویں چادر بچے گی۔ میں نے کہا اللہ اس کا کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ عورت کے سر کے اوپر ڈال کے اس کے بالوں کو چھپا دے۔ میں نے کہا عشاء کی نماز کے بعد جنازہ جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جنازہ جا رہا ہے، کسی کو پتہ کوئی نہیں، جنازگاہ میں اندھیرا، قبرستان میں اندھیرا، قبر کے اندر اندھیرا۔ میں نے کہا یا اللہ اب سر چھپاؤں، یہ 5ویں چادر سے سر کو چھپا دو، بالوں کو چھپا دو۔ فرمایا عبدالحنان بے شک تم نے اپنی غیرت کو چند پیسوں میں بیچ دیا، تمہارا اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ آج میری بندی کی میرے سے پہلے آج پہلی ملاقات ہونی ہے، آج قبر میں میری بندی کی پہلی ملاقات میرے سے ہونی ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بندی آج میرے سامنے ننگے سر آئے، بے شک قبر کا اندھیرا کیوں نہ ہو۔ او چنے اٹھ کے غیور مسلمانوں، جو اللہ قبر کے اندھیرے کوٹھڑے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ چنے اٹھ کے بازاروں میں کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا ایک عورت ننگا سر، ایک عورت ننگا سر، ایک عورت سر ننگا کرے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے، اس عورت کا ننگا سر ہونا ساری دنیا پر اللہ کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ عورت جو خوشبو لگاوے اور اس نیت سے بازار میں جاوے میری خوشبو سے متوجہ میری طرف ہوں گے، اللہ اکبر، جب تک بازار کے اندر پھرتی رہتی ہے اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے۔ اول تیرا کام کیا بازار جانے کا؟ تم بھی کہو گی کہ مولوی صاحب نے آج عورتوں کے پیچھے ہی پڑ گئے، نہ میری بچی، نہ میری بہن، نہ میری بیٹی، میری ماں۔ مرد نے مال کمانا ہے، تیری گود میں اللہ نے کردار بنانا ہے۔ جب تیری مشینری ناکارہ ہو گئی، جب تیری مشینری خراب ہو گئی، جب اس نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنے چھوڑ دیے تو ماں باپ کے سر میں جوتے مارنے والے اس گود کے اندر آئیں گے۔ اپنا کردار بنا، اپنی گود کو چھپا۔ اللہ کے واسطے چنیوٹ والو، ہمارے گھروں کو نہیں، ہمارے کاروباروں کو نہیں، ہمارے بازاروں کو نہیں، ہماری گھر والی کی گود کو، ہماری بیٹیوں کی گود کو، ہماری ماں کی گود کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس نے اللہ والے، دیندار، متقی، عزت والے، غیرت والے ماں باپ کے فرما بردار پیدا کرنا چھوڑ دیے۔ خدا پاک کی قسم اپنی گودوں پر، اپنے گھر پر نماز اور قرآن کا پیرا لگاؤ، رزق حلال کی باڑ لگا کر، خاردار لگا کر، رزق حلال کی باڑ لگا کر اپنے گھر کو بچاؤ۔ جب تمہارا گھر رزق حلال کا عادی، نماز کے سجدوں کا عادی، قرآن کی تلاوت کا عادی ہو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ زمین پر ایسے چمکے گا، آسمان پر ایسے چمکے گا جیسے زمین پر آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یا ایھا النفس المطمئنہ، زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ موت کے وقت پروانہ ملے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرا بندہ اس حالت میں میرے پاس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے نیک بندوں میں اور میری جنت الفردوس میں داخل ہو جا۔ میرے عزیزو یہ بلاوا کب آئے گا؟ یہ پیغام کب آئے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب اپنی خواہشات کو آمنہ کے لال کے قدموں میں ڈال دیں گے پھر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنی مرضی حضور کے قدموں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ سے مرضی لے کے دی میرے عزیزوں اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، پھر قدم آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھیں گے، اللہ ہمارے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ من چاہی زندگی چھوڑ دے، آمنہ کے لال کی بتائی ہوئی زندگی پہ عمل کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کے قاری بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ اور جنہوں نے ہمارے بچوں پہ احسان کیا، آج کچھ بچے آئیں گے جن کے سروں پہ پگڑیاں سجی ہوں گی، آج کچھ بچے آئیں گے جن کے سر پر رومال کے بل باندھے ہوں گے۔ بابو جی آج آپ ان کو نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، کل قیامت کے دن ان کی پہچان اللہ کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم بیٹھ کے کہیں گے او مدرسہ تعلیم القرآن میں قاری عمر فاروقی صاحب کے یہی بچہ تھا نا، یہی بچہ تھا نا، یہی بچہ تھا نا۔ پھر یہ بچہ جس نے اللہ کا قرآن پڑھا چٹائیوں پہ بیٹھ کر، یہ بچہ قیامت کے دن 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر۔ پڑھنے والے کی قدر ہو رہی، اللہ کرے پڑھانے والوں کی بھی قدر نصیب ہو جائے، اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرماوے۔ توبہ کے کلمات سارے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से। या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। मुतालबा 5 वक्त की नमाज को इंशाअल्लाह पक्के सच्चे इरादे के साथ। घर वालों से मुलाकात बाद में होगी, नाश्ते पे मुलाकात पहली इंशाअल्लाह। मुसल्ले पे अल्लाह से मुलाकात करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। ताज्जुद की नमाज की पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत करेंगे, सब कहो इंशाअल्लाह। रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे, रिज़्क़ हलाल की तरगीब देंगे, सब कहो इंशाअल्लाह। मेरी माएँ बहनें पर्दे के अंदर बैठी हैं, वो मेरे अजीजों पर्दे की नियत करें, किरदार बनाने की, किरदार बचाने की नियत करें। और इंशाअल्लाह वादा कर रहा हूं, आज किरदार बचा लो, कल क़यामत के अल्लाह मोहम्मद के घराने के साथ खड़ा फरमाएगा। अल्लाह जिंदगी में बरकत दे। और इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का अमल, फिर दुआ।